السلام علیکم ناظرین، ایران پر ہونے والے حملوں کی تو ایک تفصیل، ایک جزیات جو ہیں وہ مغربی میڈیا آپ کو پل پل کی خبریں دے رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دیتا نہیں ہے، وہ بتاتا نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ اسرائیل پہ کہاں حملے ہوئے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ کتنا اب تک متاثر ہو چکا، کہاں پہ اس کے اس وقت تک جو ہے وہ آگ لگ چکی ہے اور کہاں کیا حالات ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین اسرائیل، یہ خنجر کی صورت میں آپ نے دیکھا ہے، اس کی جو شکل ہے یہ مشرق وسطیٰ میں گاڑا گیا کھنجر ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان ایک کھنجر، ان کی کمر پر گونپا گیا کھنجر، یہ برطانیہ نے گونپا تھا، ویسے یہ وہ ہے، یہ اس کی شکل بالکل ایسی ہے۔ اب اس میں کون سی اہم جگہ ہیں، ایک تو میں یہ بتاؤں گا آج آپ کو جو ٹارگٹ ہیں ایرانیوں کے، اور اب تک کون سے ٹارگٹ وہ اویل کر چکے ہیں، کہاں پہ انہوں نے اپنے میزائل مارے ہیں اور تباہی کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کہاں اب تک تباہی کی ہے، باقی ٹارگٹس میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ حملے ہو چکے ہیں، اور ٹارگٹ میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کون سے ٹارگٹ اویل کر چکا ہے ایران۔ تو وہ سب سے پہلے جو سب سے اہم ٹارگٹ اس نے اویل کیا ہے وہ 2 ایئر بیسز ہیں۔ ایک یہ نیوٹم ایئر بیس ہے، اسے ہوم آف دا ریجیم کہتے ہیں، فائٹر سکواڈرن F-35 یہاں پہ ہوتا ہے، بہت جدید اسلحہ جو اس نے امریکہ سے لیا ہوا ہے، اس کو اب تک نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کرایا بیس، یہ بھی ایئر بیس ہے، اس کو اب تک نشانہ بنا چکا ہے، اور یہ ہیڈ کوارٹر آف دا آرمی ہے، اس کو نشانہ جو ہے وہ بن چکی ہے۔ یہ 2 جگہیں تو مینلی نشانہ بنی ہیں۔ تیسری جگہ جو ہے جس کا کہیں آپ کو ذکر نہیں ملتا مغربی میڈیا میں، ان کا پھر ذکر آیا ہے، وہ ہے یہ یونٹ 800۔ یونٹ 800 جو ہے یہ موساد کا وہ یونٹ ہے جو بیرون ملک جا کے لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جب ایران پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت جو سائنسدانوں کی ایک پوری لاٹ انہوں نے قتل کر دی تھی ایرانیوں کی، اور فوجی افسروں کی، تو وہ اس یونٹ نے کی تھی۔ اس کے علاوہ اسماعیل ہانیہ کا قتل اس یونٹ نے کیا تھا، اور جو قطر میں نشانہ بنایا تھا وہ کہ بچ گئے تھے وہاں پہ مین لیڈرشپ حماس کی، لیکن وہاں بھی اسی یونٹ کی کارروائی تھی۔ اور پھر یہ صرف قطر یہاں تک محدود نہیں رہتے، یہ امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کس ملک میں جا کے یہ یونٹ جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے۔ اور جو نشانہ بنا ہے وہ بنا ہے بندر حیفا۔ بندر حیفا ایک بڑی اہم بندرگاہ ہے، اور یہ دراصل بحیرہ روم کی طرف ہے، اور یہاں سے یہ پھر جاتے ہیں ٹوورڈز قبرص یعنی کہ سائپرس، اور یونان کی طرف یہ چھپنے کے لیے یہاں سے بھاگتے ہیں۔ اور اس بندرگاہ کے اوپر انہوں نے ایک بیس بنائی ہوئی ہے اس کی حفاظت کے لیے، اسے گلیلی بیس کہتے ہیں، یہاں پہ یہ نشانہ بن چکی ہے اور بڑا کامیاب نشانہ بنا ہے۔ اس کے علاوہ تل ابیب جو ان کا دارالحکومت ہے وہ نشانہ بنا ہے، بیت شمیس ہے یہاں پہ یہ علاقہ، یہ نشانہ بنا ہے۔ ایک نشانہ بہت اہم ہے جو یہاں پہ لکھا نہیں ہوا، یہ ہے ڈیمونا ان کا پاور پلانٹ ہے، نیوکلر پاور پلانٹ، جہاں پہ انہوں نے بم بنا رکھا ہے۔ اب یہ ایران کے ٹارگٹ پر ہے، اگر یہ ٹارگٹ ہو گیا تو پھر یہ سمجھیے کہ یہ سارا ڈیفیوز تحلیل ہو جائے گا، ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ یہ پورے کا پورا جو کھنجر ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی نوک پہ رکھا ہوا ہے، اچھا وہ یہاں پہ ہے، یہ اس ایریا میں۔ اب میں آپ کو باقی جو ٹارگٹس باقی پورا اسرائیل اور بھی بڑا کچھ ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، جن میں سے کچھ ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ میڈیا پہ بہت بڑا سینسر ہے، بتانے نہیں دیتے، خبر نہیں نکلنے دیتے، تو اس لیے پتہ نہیں ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں جیسے جیسے ٹارگٹ ہوں گے مستقبل میں تو آپ کے ذہن میں رہیں گے کہ یہ وہ ٹارگٹ ہیں جو ایران کے ٹارگٹ ہیں۔ اس میں گلیلی بیس جو ہے، یہ میں نے کہا گلیلی بندر حیفا ہے، بندر حیفا اور گلیلی بندر جو بیس ہے یہ نشانہ بن گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ حیفا پاور پلانٹ، یہ پچھلی دفعہ نشانہ بنا تھا ویسے، اور آدھا اسرائیل جو ہے یہ تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اور حیفا آئل ریفائنری
بہت بڑی ان کی ریفائنری ہے، یہاں سے یہ پتہ نہیں کس کس کو تیل بیچتے ہیں، اور روس سے تیل لیتے ہیں، جو باقی دنیا پہ بند ہے یہ لے سکتا ہے۔ ٹیلناف ایئر بیس، ویسے یہ بھی نشانہ بن چکی ہے، میں بھول گیا تھا، یہ نشانہ بن چکی ہے ایئر بیس۔ مکار موساد، یہ موساد کا مرکز ہے، بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد کا یہ مرکز ہے، یہ نشانہ ہے۔ کرایہ بیس، یہ آرمی ہیڈ کوارٹر ہے ان کا، اور کرایہ گارڈ انڈسٹریل سٹی ہے، یہ بھی نشانہ ہو سکتا ہے۔ اور اسرائیلی منسٹری آف وار، یہ جو برائیوں کی جڑ ہے، یہاں سے پورے غزہ میں قیامت ڈائی گئی تھی، یہ نشانہ بنے گی۔ اور رافیل کمپنی بھی ان کی نشانہ ہوگی، کیوں کہ انہوں نے اب وہاں پہ انڈسٹریل ایریا کو نشانہ بنانا شروع کیا ایران میں، تو اب وہ رافیل کمپنی جو فرانس کی ہے اس کو وہاں پہ نشانہ بنائیں گے۔ پاور پلانٹ ہیں ان کے، اس کے علاوہ بین گورین ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، جو مرکزی ایئرپورٹ ہے جہاں سے یہ پوری دنیا کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس کو یہ اس کا نشانہ ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید اس پہ میزائل لگا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہوا۔ گلوبل ٹیلی گرام ان کا جو ہے وہ نشانہ ہے۔ اسرائیل نیوکلیئر، میں نے پہلے بتایا یہ یہاں پہ ہے، یہ نشانہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیوٹم ایئر بیس بن چکا ہے نشانہ، اور اوادار ایئر بیس یہ نشانہ بن سکتا ہے۔ یہ ہیں اسرائیل کے میں ایران کے ٹارگٹس، کچھ بن گئے اور جو رہتے ہیں ان کی میں نے گنتی آپ کو گنوا دی ہے، یاد رکھیے گا یہ نشانہ ضرور بننے ہیں، ایک ایک کر کے۔ اجازت دیجیے۔